محترم دوستو، ہم زندہ قومیں ہیں اور زندہ قوموں کا کام یہ نہیں کہ حادثات پر صرف رنج و غم کا اظہار کریں، بلکہ وہ حادثات سے سبق لیتی ہیں اور پوری قوت سے ایک نئے مستقبل کا منصوبہ تیار کرتی ہیں۔ بابری مسجد کا حادثہ کا سبق یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا رشتہ مسجدوں سے مضبوط ہونا چاہیے، مگر حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ فجر کی نماز پڑھنے والوں کی 1% تعداد ہے۔ ہمارے مسجدوں میں حال دیکھ لیں کہ فجر کی نماز کی پابندی کرنے والے صرف 1% لوگ مسلمان ہیں۔ 5 وقتہ نماز کی پابندی کرنے والوں کی تعداد 20 سے 25% ہے۔ اور لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ اور لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ جمعہ کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، اور 20-25% اس میں سے ایسے ہیں جو کاروبار کا بہانہ کر کے، جو دینی کام کا بہانہ کر کے، جو تعلیم کا بہانہ کر کے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر جمعہ کی نماز کو بھی ناگا کر دیتے ہیں۔ یعنی وہ صرف عیدین کی نماز ہی ادا کرتے ہیں، اور عیدین کے علاوہ ان کا سر جو ہے، ان کا پیشانی جو ہے، اللہ کے چوکھٹ پہ نہیں جھکتا۔ دوستو سوچیں، جن قوموں کا حال یہ ہے، ہمارا تعلق مسجدوں سے مضبوط نہیں، ہمارا تعلق مسجدوں سے ٹوٹا ہوا ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم خود مسجدوں سے دور ہیں۔ اگر کوئی مکین گھر بنا کر اگر اس میں رہتا نہیں ہے، گھر تو خوبصورت بنا لیا، پیسہ تو خوب خرچ کر دیا، مگر جس مکان کے طرف سے مکین کی نظریں ہٹ جاتی ہے، توجہ ہٹ جاتی ہے، تو وہ گھر، وہ مکان بہت جلد ویران ہو جاتا ہے، بہت جلد کھنڈر ہو جاتا ہے۔ آج ہم مسلمانوں کا حالت یہی ہے۔ آج ہم مسجدوں سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا ہے، مسجدوں سے ہمارا تعلق بہت کمزور بنا ہوا ہے، اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے مسجدوں کی حفاظت سرکار کرے۔ بھلا اس سے بڑی ناسمجھی اور بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم مسلمان خود نمازوں کی پابندی کریں اور نماز 5 وقتہ جس طرح اللہ کے نبی نے بتایا ہے نماز کا حق پورا ادا کرنے لگے، تو ہمارے نماز پڑھنے کی برکت سے اللہ رب العزت ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے گا، اور ہماری مسجدیں آباد رہیں گی تو ہمارے مسجدوں کو کوئی آنچ نہیں آئے گا۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا رشتہ اللہ رب العزت سے جڑا رہے۔ ہمارے اندر، ہم مسلمانوں کے اندر دعا استغفار کا اہتمام ہونا چاہیے۔ ہمارے صحابہ کے اندر، ہمارے بزرگان دین کے اندر کیا تھا؟ دعا تھا، استغفار تھا، اللہ سے ان کا رشتہ ایسا بنا ہوا تھا جیسے ماں اور بیٹے کا رشتہ ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں نے خدا کے سامنے رونا بند کر دیا۔ پہلے ہمارے اکابرین، ہمارے صحابہ کرام، ہمارے بزرگان دین اللہ کے سامنے خوب رویا کرتے تھے، اللہ کے سامنے رونے کی عادت تھی۔ آج ہم مسلمانوں کا اللہ کے سامنے رونے کا عادت چھوٹ گیا، اللہ سے ہمارا تعلق بند ہو گیا۔ ہم سیاسی چیزوں پر تو یقین رکھتے ہیں اور اسباب پہ تو یقین رکھتے ہیں، مگر مسبب الاسباب تک ہم پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یقیناً ہم کو اسباب کا اختیار کرنا بھی ضروری ہے، مگر اس کے ساتھ جو مسبب الاسباب ہے، اللہ رب العزت ہے، اس سے ہمارا رشتہ مضبوط ہونا چاہیے، ہمارا تعلق مضبوط ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت ہمارے ہر کام کو بنا دے گا اور ہر مشکل کو اللہ آسان کر دے گا۔ تو دوستو مسلمان، اور پہلی چیز یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، ہم مسلمانوں کا ایمان یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ آسمان میں ہوتا ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کا فیصلہ آسمان سے ہوتا ہے۔ کسی کی طاقت نہیں، کسی کی مجال نہیں کہ دنیا میں ایک پتا بھی اپنی طاقت سے ہلا دے، زمین پر گرا دے۔ کسی کی یہ طاقت نہیں
कोई एक इंसान दूसरे इंसान को तकलीफ पहुंचा दे, इसलिए कि सारी ताकत अल्लाह की है और अल्लाह जो चाहता है वही होता है, और अल्लाह जो आसमान में फैसले बनाता है जमीन पर वही होता है। तो अगर हमारा ताल्लुक, हम मुसलमानों का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा रहेगा और अल्लाह से हम रोते और गिड़गिड़ाते रहेंगे, दुआ व इस्तिल्जा करते रहेंगे, तो अल्लाह हमारी हर मुश्किलों को आसान कर देगा। दोस्तों, हम जिन मसाइल से दो चार होते हैं तो इससे अपने अंदर शुऊर पैदा करने की जरूरत है। जिंदा कौमों की ये खूबी होती है कि अगर उनके ऊपर कोई हादसात आते हैं, कोई मसाइब आते हैं, कोई परेशानी आते हैं, तो उससे वो सबक हासिल करते हैं और आइंदा आने वाले मुस्तकबिल की तैयारी करते हैं। तो हम मुसलमानों की तैयारी यही है, हमारा मंसूबा यही होना चाहिए कि हम मुसलमानों का ताल्लुक अब अल्लाह रब्बुल इज्जत से पुख्ता हो जाए और हम मुसलमानों का ताल्लुक मस्जिद से मजबूत हो जाए। हम तमाम मुसलमान इस बात का अहद कर लें कि हमारा अब जो ताल्लुक है, हमारा जो निस्बत है, अब मस्जिदों से जुड़ जाएगा। हम अपनी औलादों को सबक दें, हम अपनी नस्लों को समझाएं कि उनका ताल्लुक, उनका रिश्ता मस्जिदों से मजबूत हो जाए, तो इंशाअल्लाह हमारी मस्जिदें खुद ब खुद महफूज हो जाएंगी। हमने खुद अपनी मस्जिदों को छोड़ दिया और फिर हम रोना रोते हैं कि हमारी मस्जिदें छिन रही हैं, हमारे मदरसे वीरान हो रहे हैं, हम कमजोर हो रहे हैं। दोस्तों, जिस मकान मालिक अपने मकान की हिफाजत नहीं करता, मकान बनाकर मकीन उसमें रहना पसंद नहीं करते, तो वो मकान बहुत जल्द वीरान हो जाता है, बहुत जल्द खंडर बन जाता है। तो हम मुसलमानों के लिए जरूरी है कि हमारा ताल्लुक जो है अल्लाह से भी मजबूत हो जाए और हमारा जो ताल्लुक है मस्जिदों से भी जुड़ जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुसलमानों को दीन और दुनिया दोनों जगह कामयाबी नसीब फरमाएगा। आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा मुसलमानों के पास पहुंचाएं, ताकि हम मुसलमानों को मस्जिदों को आबाद करने का जज्बा अंदर जाग जाए।